ہر وقت ڈھول بج رہا ہے کوچ کا. جب ہم اس دنیا میں آتے اسی وقت سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر. عمر مقررہ ہے، اس میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ معاملہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کی گھڑی قریب آتی جا رہی ہے مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرف ذرا توجہ نہیں کرتے. تو انسان کی انتہائی بدبختی اور یہ شامت ہے کہ یہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا. اس نے یہ فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے محض کھیل اور تماشے کے لیے مجھے پیدا کیا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہاں کھیل تماشوں کے لیے آئے ہو اور کسی دن واپس لوٹ کر ہماری عدالت میں نہیں آنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کھیل سے بالکل مبرہ اور منزہ ہے کہ وہ فضول کام کرے، انسان کو پیدا کر دے، یہاں کوئی ظلم کرے، کوئی ظلم سہے اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں. لوبتے خاک ساختن دینا سد خدائے را. اقبال فرماتے ہیں مٹی کا یہ پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ صرف تماشے دیکھے یہ اس کی شان کے لائق نہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے بالحق پیدا کیا ہے. تمہاری زندگی کی ایک غایت ہے، مقصد ہے، اس کے لیے تم یہاں آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت جائزہ لے رہا ہے. تمہارا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے. عدالت میں پیشی ہوگی تو حساب دینا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بالکل واضح اور صاف کر دی ہے قرآن مجید میں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہاں بے اصولی ہوگی، سفارشیں چلیں گی، کوئی پریشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو غلط طریقے سے کسی کو بخش دے گا، کسی کو عذاب دے گا. نہیں. والعاقبۃ للمتقین. انجام کار جو کامیاب ہوں گے لوگ وہ صرف وہ ہیں جن میں تقوی ہوگا. متقی جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. سأریکم دار الفاسقین. اور جو فاسق لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. صرف دو گروہ ہوں گے، فاسق اور متقی. فاسق کون ہے؟ فسق عربی زبان میں خروج کو کہتے ہیں، نکل جانا. جو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے، نہیں حکم مانے، حدود شکنی کی، وہ فاسق لوگ. اور جو لوگ بچ بچ کر چلتے رہے، دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پابندیاں عائد کی ہیں، ان کا لحاظ رکھا، وہ متقی ہے. متقیوں کے لیے وہاں نجات ہے، فاسقین کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب لوگ فاسق کیوں بنتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی جب اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو قرآن کا اعجاز سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اور کیسے وہ بڑھتی ہے، سارا کچھ بیان کر. علاج کیا ہے؟ آخر میں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ زیادہ لوگ فاسق ہیں، وہ نہیں اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے. اس دنیا میں اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں. مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو محتاط ہیں، سنبھل کر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے آخرت میں ہم سے مواخذہ. بچ بچ کر چلنے والے جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تقویٰ کیا ہے؟ زندگی کی راہ پہ چل. اسلام کسی شے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، دنیا کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لینے کو فرض قرار دیتا ہے کہ رہبانیت حرام ہے. اللہ نے یہ دنیا فضول بنائی ہے کہ چھوڑ کر اس کو بھاگ جاؤ. اس دنیا میں رہنا ہے اور سارے کام پوری دلچسپی سے سر انجام دینا ہے، مگر خیال یہ رکھنا ہے زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل. یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش، کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہے، فضول حرکتیں نہ کر، چور نہ ہو جائے، بچا کر لے جا اس کو. یہی تقویٰ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زیادہ فاسق ہے. یہ فاسق کیوں بنتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ادھر سے واپس آتا ہوں کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر صرف ایک چیز ہے جو خیر و شر کا منبع ہے، وہاں سے نیکی اور بدی جنم، وہ قلب ہے، دل. قلب کیا ہے؟ دماغ سوچتا ہے، دل سوچتا ہے. یہ ویسے سائنسدان اور یہ کرتے ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ جہاں بھی سوچ پیدا ہوتی ہے نا، دین نے اس کو قلب کا دل. اور اب بھی دنیا بولتی میرا دل نہیں مانتا، میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں. تو لٹریچر میں دل وہی ہے جہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا پھر لوگ فاسق ہو جاتے ہیں. دل کا سخت ہو جانا، قسوت قلب. اللہ نے یہود کے بارے میں پہلے پارہ میں کیا کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں لوگ کہ انہیں کوئی واعظ و تبلیغ اثر نہیں کرتی. قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، ٹی وی پر سب کچھ، نہیں متاثر نہیں ہوتے. انہیں سردی دلچسپیوں میں مگن رہتے ہیں جو انہوں نے پسند کر لی. یہ دل کا سخت ہو جانا کہ کوئی نصیحت اثر نہ کرے، یہ بدترین روگ ہے. جب اس حد تک آدمی پہنچ جاتا ہے
لہم قلوب لا یفقہون، دل ہوتے ہیں مگر وہ اندھا ہو جاتا، مردہ ہو جاتا۔ اسی کو اللہ پاک فرمایا انہا لا تعمی الابصار، آنکھیں نہیں لوگوں کی اندھی ہوتی بلکہ کانوا مستبصرین، پہلی قوموں کے بارے میں بڑے دیکھنے والے ہیں، جہان دیکھتے ہیں، آسمان پر اڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان سے بڑا دانشور کون ہے، ترقی یافتہ، مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، دل اندھے، کسی نیکی کی بات کو وہ نہیں سنتے، ان کے اندر اس کا اثر نہیں ہوتا، تو دل کی سختی سب سے بڑا روگ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا کہ لوگوں پورے اس جسم انسانی میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سارے اعضاء، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب غلط کام کرتے ہیں جب دل گندا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی وضاحت فرمائی، بڑی پیاری مثال دی کہ دل کی مثال ایک بوتل کی ہے اور اس پر دو کیفیں لگے ہوئے ہیں، سمع اور بصر، کان اور آنکھیں، ان سے جو سنتے اور دیکھتے وہی جاتا اندر، پاکیزہ باتیں سنتے ہو تو اچھا مواد جمع ہوتا رہتا، دل طیب اور پاک ہوتا، اگر گندی باتیں سنتے ہو، گندے مناظر دیکھتے ہو پھر دل گندا ہو جاتا، اور دل جب گندا ہو جاتا ہے نا اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ جب یہ نوبت آ جاتی ہے کہ یہ سخت ہو گیا پتھر کی، پھر اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھی منع کر دیتا کہ ان لوگوں پر وقت نہ صرف کرو، یہ لا علاج ہیں، اب ان کو چھوڑ دو، میں نپٹوں گا ان سے، تمہارا ان سے کوئی اب تعلق نہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اسی لیے رسول کریم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اسألک قلبا سلیما، میں تندرست دل سے تجھ سے مانگتا ہوں، دل نہ بیمار ہو جائے، یہ دعا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ تو دل کے بارے میں دین نے بار بار مطلب کیا کہ اس کی فکر کرو، اگر اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو جلدی علاج کی کوشش کرو، ورنہ اگر یہ سخت ہو گیا، اس پر مور لگ گئی، پھر تم لا علاج ہوگی، پھر جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ بالکل انبیاء اور رسل بھی سارے بے بس ہو جائیں، کوئی علاج نہیں کر سکے گا۔ تو قسوت قلب جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ کیوں پیدا ہوتی، یہ دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں، اس کا یہ ذکر کیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور بڑا لمبا زمانہ گزر گیا پیغمبروں کو سمجھاتے مگر ان کے دل سخت ہو جائے، واضح و نصیحت سن سن کر اس سے اثر نہ لینا، ٹال جانا، بہانے بنا لینا، یہ وہ جرم ہے جس کے نتیجہ میں ایک دن پھر وہ دل جو ہے نا مردہ ہو جاتا، اندھا ہو جاتا، کوئی نہیں سیکھتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام ان میں رہے، بہت عرصہ رہے، یہ لوگ ساتھ چلتے پھرتے رہے، معجزات دیکھتے رہے، تورات سنتے رہے، متاثر نہیں ہوئے، جس سے ان کے دل اللہ پاک فرماتا سخت ہو گئے۔ اور اب تم دیکھتے ہو کہ ان یہود میں سے زیادہ بدماش ہیں، فاسق ہیں، تو اللہ کہتا یہی حال تمہارا نہ ہو جائے، ایسا نہ کرو، اللہ کا کلام سنو، رسول کی حدیث سنو تو کانوں سے سنو، متوجہ ہو کر سنو، اللہ تعالیٰ شاید تم پر رحم کرے، تمہارے دلوں میں اس کا اثر ہو جائے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ پھر قسوت قلب سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ قلب میں خشوع پیدا ہو جائے۔ علاج کیا؟ نتیجہ فسق ہے کہ انسان کرپٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کا علاج فرمایا خشوع، کہ دل جو ہے نا نرم ہو جائے، اس میں خوف خدا سما جائے، عاجزی آ جائے، وہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کچھ نہیں تھا، پھر ختم ہو جاؤں گا، چند دن کے لیے ہوں، کیوں اپنا وقت ضائع اور برباد کروں، تھوڑی سی زندگی میں غلط کام کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن کیوں بنوں۔ لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ نے جو یاد دہانی کی ہے، ذکر سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، مگر ایک اللہ نے بھی یاد کیا ہمیں، جس کو اللہ کی کتابیں کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم نے یاد دہانی، ریمائنڈر بھیجا تمہاری طرف، یہ میں نے تمہیں یاد کیا، تمہیں نصیحت کی ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ قرآن اتارنے والا اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا، اور یہ بھی لکھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا۔ تو اللہ کی کتابیں بھی ذکر ہیں، انہی کا کہا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر، جو اللہ نے نصیحت کی ہے، اور وہ کیا ہے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو اللہ کی طرف سے سچا کلام اترا ہے، جو اس کو سنتے ہیں کھلے کانوں سے، متوجہ ہو کر لرز جاتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہ طبل بج رہا، جو میں نے شروع میں عرض کیا نا ڈھول، قرآن مجید میں رعد و برق، بجلیاں کڑک رہی ہیں، چمک ہے، اس کو پڑھے تو آدمی سویا نہیں رہ سکتا، بالکل کانپ اٹھے گا، یہ جھنجھوڑ دیتا ہے کہ تو کیا زندگی ضائع کر رہا ہے، کیوں عمر کو برباد کر رہا ہے۔
وقت قریب آ رہا ہے، وہاں اللہ کے عالم جب ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ وکیل ہوگا، نہ حمایتی ملے گا، تو ہوگا اور تیرے اعمال ہوں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، اس دن تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کون تیری مدد کو آئے گا؟ یوم تبلی السرائر، چھپے ہوئے راز جو ساری عمر تو نے چھپا کر رکھے، تیرے دوستوں کو نہیں معلوم، تیری بیوی وہ بھی ننگے کر دیے جائیں گے، ساری دنیا دیکھے گی یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ شرابی، سب کچھ کرتا نظر آئے گا۔ وہ فلم جو ہے نا وہ چلا دی جائے گی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، نہ خود تجھ میں اتنی طاقت ہوگی کہ تو بچ کر بھاگ سکے، اور نہ تیرا کوئی مدد کرنے والا وہاں آئے گا۔ اس لیے اس وقت سے ڈر جا، بچ جا، اس کی فکر کر۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے تو اللہ نے جو نصیحت کی اور جو کلام اتارا اس کی طرف توجہ کرو، پھر دل نرم ہو جائیں گے، بالکل کام جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں اس موقع پر حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں نے کئی واقعات لکھے کہ انہوں نے کیوں توبہ کی۔ فضیل بڑے ڈاکو تھے، بدنام ڈاکو تھے، گینگ بنایا ہوا تھا، بغداد کے راستے میں انہوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، کافرے گزرتے تھے، لوٹتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو لوٹتے تھے، دنیا کانپتی تھی ان کے نام سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ انہیں ناجائز محبت ہو گئی، اس سے وعدہ کیا، رات کے وقت دیوار پھاند رہے تھے۔ اب حافظ قرآن یہی آیت پڑھ رہا تھا جو انہوں نے سنی، الم یعن للذین آمنوا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت آنے والی، رسول سچے ہیں، ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا۔ کیسا جھنجھوڑا، کب وقت آئے گا؟ اپنی زبان میں نے کہا تو کہیں گے یہ گھڑی ہے توبہ کی۔ اللہ فرماتا الم یعن للذین آمنوا، ایک طرف دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا اور قیامت آنے والی ہے، رسول سچا ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کر ڈر جائیں اور تم کانپ جاؤ۔ جب یہ آواز سنی تو حضرت فضیل کی زبان سے نکلا اور وہ روئے اونچی آواز سے کہ حافظ قرآن وہ وقت آ گیا۔ روتے ہوئے واپس لوٹے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سنایا اس وقت کہ فضیل تو کب بعد آئے گا، کب وہ وقت آئے گا کہ تو سوچے گا اور توبہ کرے گا۔ بعد آجا، زندگی کی ملک کا کوئی فتح نہیں کب ختم ہو جائے، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، نہ جانے کون سی تصویر سجا دی جائے، کون جانتا کہ اسے کس وقت فلیٹ میں رکھ دیا جائے۔ اللہ نے اس وقت کو چھپا کر رکھا تاکہ لوگ جو ہے نا ہوشیار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اچانک آ جائے، وقت آتا پتہ بھی نہ اور بس دنیا سے کوچ ہو جائے۔ تو حضرت فضیل نے رو کر چیخ کر یہ کہا کہ حافظ قرآن وقت آ گیا۔ اب توبہ کر کے رو کر جب واپس آ رہے تھے تو ایک قافلہ ایک ویرانے میں اترا ہوا تھا، مسافر اترے ہوئے تھے اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے یار کوشش کرو جلدی نکلنے کی، فضیل کا کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ ڈاکہ مارے، وہ ڈاکہ ڈالے لوٹ لے۔ تو حضرت فضیل فرار ہو کہ اللہ فضیل اتنا بدنام ہے کہ دنیا بیچاری جو ہے اس کا نام لے کر کہتی ہے کہ وہ حرامی اور ڈاکو کہیں آ نہ جائے، روتے۔ اور پھر ایسا کیا کہ روتے ہوئے حرم شریف کو چل پڑے۔ 2 سال میں مکہ پہنچے، بس ایک قدم اٹھا لیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر قدم اٹھا روتے، اور ساری عمر پھر حرم شریف میں گزاری۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی الم یعن للذین سنا کہ یہ دل سخت کر رکھے ہیں تم نے، اتنی نصیحتیں کی جا رہی مگر تم دھیان ہی نہیں کرتے، تو کب وقت آئے گا تم ہوش سنبھالو گے، کب تمہارے دل نرم ہوں گے اور تم خدا کے خوف سے کانپو گے۔ حرم شریف میں جا کر ٹھہر گئے اور پھر اتنے اللہ کے ولی ہوئے، حدیث کے بھی براوی ہیں، صوفیاء میں بہت اونچے طبقہ کے، کہ وقت کا حکمران ہارون رشید حج پر گیا، اس نے اپنے وزیر ربیع سے کہا کہ ربیع کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے حج پر آیا وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات کراؤ۔ اب حج مجمع ساری دنیا کے اصفیاء اور اولیاء میں سے بڑے لوگ وہاں جمع ہوتے، تو انہوں نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرائی۔ ملاقات کی سلطان نے، تو بعد میں کہا کچھ خدمت کا موقع دیں، انہوں نے اپنے کچھ حالات بتایا کہ قرضہ وغیرہ، ربی سے کہا کہ 2 تھیلی، اور باہر جا کر کہا یار یہ وہ بندہ نہیں جس سے میں ملنا چاہتا ہوں، عالم بہت اچھے امام ہے، حالانکہ سنت کے ستون ہے۔ پھر سفیان ثوری سے بھی ملاقات ہوئی، یہی ہوا، اس نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، لے گیا حضرت فضیل کے مکان پر، چراغ جل رہا تھا، دروازہ بند تھا، وہ نفل پڑھ رہے تھے تہجد کے وقت، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کہا میں ربی ہوں وزیر اعظم، میرے ساتھ امیر المومنین ہارون ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا مگر چراغ بجھا دیا، یہ اب اندھیرے میں ٹٹول رہے ہیں، ٹٹولتے ہارون رشید کے ہاتھ پڑا فضیل پر، تو انہوں نے کہا ہم نے ڈھونڈ ہی لیا نا آپ۔ تو حضرت فضیل نے کہا کہ امیر ہاتھ آپ کے بڑے نرم و راد کا، بشرطے کہ جہنم سے بچ گئے۔ یہ کہا سلطان بے ہوش ہو، ہوش میں آیا، کہا کوئی نصیحت؟ کہا نصیحت یہی ہے
کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے یہاں ابو بکر عمر بھی بیٹھے، فرعون اور نمرود بھی بیٹھے، وہ لعنت سمیٹ کر گئے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ انہیں دنیا میں بھی ثنا نصیب ہوئی، دنیا تعریف کرتی ہے، جنت کے بھی وارث بنے۔ اب تیرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں کہ تو ان میں سے جس پر چلے گا وہی تیرا انجام ہوگا۔ ساری باتوں کے بعد کہا کہ کچھ اور کیا بطور میری درخواست یہ ہے، میری خدمت یہ ہے کہ نہ آئندہ مجھے ملنے کے لیے آنا اور نہ مجھے بلانا، کیونکہ میں اپنی بہت ساری زندگی فضول برباد کر چکا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تلافی کر رہا ہوں، طواف کر کے نمازیں پڑھ کے بات کر کے کہ میری کسر پوری ہو جائے۔ تو باہر نکل کر اس نے کہا پھر ہارون رشید نے کہ ربی بس ایسے آدمی سے ملنا چاہتا جو ڈاکہ زنی میں مشہور تھا، لوگ اس کا نام لیتے تھے، وہ اتنا خدا سے ڈر گیا۔ تو قرآن مجید کیسے اس آیت میں بآواز بلند کہہ رہا علام یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایتیں سنتے ہو، درس سنتے اٹھ کر چلے جاتے ہو دامن جھاڑ کر، سوچا کبھی کہ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ فرمایا تمہارے دل مر چکے ہیں، یہ سخت ہو چکے ہیں، تو ڈر جاؤ اور اللہ کا کلام سن کر چاہیے کہ تمہارے دل جو پانی ہو جائے، نرم ہو جائیں، کانپ جائیں۔ اور جب دل نرم ہو جاتا ہے سارے کام سیدھے ہو جاتے۔ دل مردہ دل نہیں ہے ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ بیماری وہی ہے جو یہود کی تھی، وہی ہماری۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ختم ہو رہے ہیں، تراویحوں میں سن رہے ہیں، اثر کوئی نہیں، دل سخت، اندر نہیں اترتا۔ قرآن مجید تجوید کے ساتھ مخرج سے نکالتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ صحیح نہیں پڑھا گیا، کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، عمل کوئی نہیں۔ تو یہی آیت اللہ پاک نے اس وقت اتاری جب ہماری طرح کے لوگ ایمان کے مدعی تھے۔ اس آیت میں جو کہا کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، پیچھے سارا ذکر منافقوں کا، یہاں مومن منافقوں کا جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر ان کا کردار اس کے موافق نہیں تھا۔ اب ہمارا روگ بھی یہ ہے نا، تضاد کہ منافقت ہے ہماری زندگی میں، کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، کارٹونی چھپے مرنے کے لیے نکلاتے، اور دوسری طرف وہ رسول چلا رہا ہے، اس کی کتاب چیخ رہی ہے، احادیث دہائی دے رہی ہیں، کوئی امت نہیں سنتی۔ ہر قسم کی کرپشن ان میں ہے، کفار سے زیادہ۔ تو اللہ فرماتا جیسے وہ نبی کے ساتھ رہے موسیٰ علیہ السلام کی، بڑی دیر کلام سنا مگر دل سخت، پتھر پر شاید کوئی اثر ہو جائے، ان پر کوئی نہیں ہوا، ان جیسے نہ ہو جانا۔ اللہ کا کلام سن کر ڈر گیا۔ یہاں منافقون کو مومنین کہا ہے کہ تم زبان سے کہتے ماننے والے، اگر ماننے والے شرم کرو، اپنے اس دعوے کی کوئی لاج رکھو، خدا سے ڈر جاؤ، کوئی نیکی کرو۔ اور واقعی اگر آدمی قرآن کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، دل میں یہ سوچے کہ یہ کوئی انسان نہیں بول رہا، اس کے پردہ میں خدا اللہ بول رہا، یہ باتیں اللہ کی ہیں، وہ عرش عظیم سے اعلان کر رہا ہے۔ اب جب مکہ معظمہ میں آدمی ہو، مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے پاس اور امام صاحب پڑھ رہے ہوں، تو بالکل یقین کرے جیسے عرش سے آواز آتی ہے، یہ خانہ کعبہ سے اللہ بول رہا، وہ ہمیں مخاطب کر رہا۔ اور اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو اور کہیں آئے یا ایھا الذین آمنوا، اسی وقت رک کر کہا کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ تو نے مجھ سے بات کی ہے، میں حاضر ہوں، اگر روکا تو رک جاؤ اس کام سے، حکم دیا تو کرو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام سے جب 10 آیتیں پڑھتے تھے تو آگے نہیں پڑھتے تھے، ان 10 آیتوں کے بارے میں دیکھتے تھے کہ جن چیزوں کا اس میں حکم ہے وہ ہم نے کر لی ہیں، جن سے روکا چھوڑ دی، پھر پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب قرآن کا علم مکمل ہوتا تھا ساتھ ہی عمل مکمل ہو جاتا۔ اور اسی بات کو سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب دنیا کو دے کر گئے، اصل کامیابی ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے، قرآن کے سانچے میں ڈل گئے تھے، اور وہ بات بن گئی تھی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ خود قرآن بن جاتے، اور کیوں نہ بنتے جب خود رہبر اور پیشوا جو تھے ان کے بارے میں جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا لوگوں نے کہ اماں رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کیریکٹر، آپ کی زندگی کوئی سیرت بیان کرے، تو ایک فکرے میں بیان ہونے بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، کہا پڑھتا، فرمایا الف سے شروع کر کے ناس تک سین تک جو کچھ بیان ہوا در پردہ یہ بات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کان خلق القرآن، جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا وہ حضور چلتے پھرتے قرآن سے، آپ کی گفتار کردار سب کچھ اس کے سانچے میں ڈلا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہود کی طرح نہ ہو جاؤ، نبی کے ساتھ رہے، اتنی مدت ساتھ کتاب سنتے رہے، دل سخت، کوئی اثر نہیں ہوا، پتھر دل۔
تم اس طرح کے نہ ہو، اللہ کا کلام جب سنو تو تمہارے دل کانپ جانے چاہیے، لرز جانے چاہیے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھ رہے ہیں، گئے گزرے دور میں بھی قرآن میں بڑی طاقت، سنیں تو صحیح تھا۔ تو سلطان احمد بن نصر جو اب اس نے نیشا پور فتح کیا تو دربار لگایا اور قاری سے کہا کہ قرآن مجید پڑھے۔ اب وہ قرآن مجید میں سے اس نے وہ مقام پڑھا جہاں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے گا آسمان کو اور ایک ہاتھ میں زمینیں ہوں گی، جھنجھوڑے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے، لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ تمہارا اقتدار کہاں گیا، کس کی حکومت ہے آج؟ تو سلطان نے اپنا تاج اتارا، تخت پر رکھا اور خود زمین پر آ کر مٹی پر سجدے میں گر گیا اور رو کر کہا کہ اللہ بادشاہی احمد کی نہیں ہے، بادشاہی تیری ہے، اصل میں حکمران وہی ہے۔ تو قرآن کو اگر کوئی سنے تو قرآن میں اتنا زور اور قوت ہے کہ آدمی کو بدل دے، اس کے دل کی اصلاح کرے، اور دل ٹھیک ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ دل جب تک ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی غلط کاموں میں پھنسا رہتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی بات اتر جاتی ہے کہ میرے سامنے تم نے آنا، میں تمہارے ذرے ذرے سے واقف ہوں، تم ہزار جتن کرو کہ تمہارے عیب چھپے رہیں، مجھ سے نہیں چھپے۔ اور اسی لیے ایک دعا جو طواف کے دوران نیک لوگوں نے کی ہے، اس کا مضمون بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، صرف زبانی نہیں پڑھنی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے کہ اللہ جو میرے گناہ خافیہ علی خلق کا تیری مخلوق سے چھپے ہوئے ہیں مگر تو جانتا، وہ آگاہ اور باخبر ہے، وہ معاف کر دینا، میرا پردہ رہ جائے۔ ورنہ اگر حساب شروع ہو گیا اور لوگوں کے سامنے آ گئی باتیں تو بڑے بڑے زاہد اور آبے ننگے ہو جائیں گے کہ کیا چھپ کر کرتے تھے تم، اب ساری چیزیں آ گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں اتنی طاقت اور قوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام اور عطیہ ہے کہ ہم اس کی طرف اگر دل سے متوجہ ہو جائیں، اس نیت سے اس کو پڑھے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے، صرف برکت کے لیے نہیں اس کو پڑھنا، پوچھنا اس سے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو آج بھی یہ زندہ کتاب ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، وہی اثر اس میں باقی ہے جو پہلے تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ غلط بات مشہور ہو گئی کہ وہ بہن کے گھر گیا تھا، وہ ایک واقعہ جو حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں مگر مشہور وہی ہوا، وہی بیان ہونا شروع ہو گیا کہ وہ گئے وہاں لڑائی ہوئی، ایسی بات نہیں۔ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے دعا کی تھی اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے مانگ کر لیا، حالانکہ ان کے فضائل بڑے ہیں۔ تو غلط باتیں دین میں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اب ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حضور نے کہا کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن شام میں سے کسی ایک کے ذریعے میری مدد کرے، اور حضور کا کیا بیٹھتا تھا، آپ دونوں کے لیے کہہ دیتے، آگے اللہ کی مرضی جس کو مناسب سمجھا جائے، حضور نے یا کیوں کہنا تھا؟ اور یہ سوال علیہ السلام میں بھی چھپا جواب نہیں کویا، باتیں لوگ بنا لیتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں۔ زمانہ ہے پڑھا لکھا کہ حضور دونوں کے لیے دعا کرتے، آگے جو ہوتا حضور تو قرآن بتاتا ساری دنیا کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اور پھر یہ کہ کہا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے اندر طلب ہی نہیں تھی، قرآن تو کہتا ہے یہ طالب علم کا سوال تھا، یہدی الیہ من اناب، اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیتا جو چاہتی۔ یہ حضرت عمر تو کافر تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، صرف دعا کی اور یہ بغیر طلب کے ان کو مانگ لیا، یہ کیا ہو؟ تو اصل میں باتیں غلط مشہور ہو گئی۔ ہوا کیا؟ دو واقعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی طرف کھینچ رہے، طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے انعام کیا، ورنہ وہ خواہ نہیں، وہ غنی ہے، محتاج ہی نہیں۔ عمر کافر مرے، اللہ کا کیا بیٹتا، اتنے مرے ہیں، خدا کا کوئی نقصان ہوا نہیں، طالب۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب حضرت حبشہ کی رسول کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیزہ تھی، لیلا ان کا نام تھا، وہ اور اس کا خامن سامان باندھ رہے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ لیلا سامان باندھ رہی، جنہوں نے پہچانا لیلا یہ کیا ہے، کیا کر رہی؟ اس نے بڑے درد انگیز پیرائے میں یہ بات کہی کہ عمر یہاں تم نے اللہ کی بات ہمارے لیے مشکل کر دی، جینا حرام کر دیا، یہ ہمارے گھر سنبھالو، جائیدادیں سنبھالو، ہم یہ سب کو چھوڑ کر پردیس جا رہے ہیں۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسا جو آدمی روز لونڈیوں کو مارتا تھا اور لاٹھی رکھ دیتا تھا کہ مجھے ترس نہیں آیا، صرف تھک گیا، خبر لیتا، ہل گیا اور صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، کھڑا نہیں رہ سکا کہ لیلا نہ دیکھ لے، صرف اتنا کہا اچھا خدا تمہارا ساتھی، مگر آنسو آ گئے کہ ہمارے برابر کے شریک ہیں، جائیدادیں ان کی، کیا دیکھا ہے انہوں نے کہ سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے، پتہ نہیں وہاں پردیس میں کیا خاک چھان نہیں پڑے۔ اور دوسرا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم شریف کی طرف نکل گیا، ارادہ تو تھا کہ نیند نہیں آ رہی، شراب پی دکان پر، وہاں ساتھی نہیں کو ملا، میں حرم شریف کی طرف گیا تو رسول کریم علیہ السلام رات کی نماز پڑھ رہے تھے تہجد، اور تھوڑا تھوڑا بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے، سورہ الحاقہ تھی شروع، تو اس میں پڑھتے آئے جب آپ نے آخرت کا بیان کیا تو ہم لوگ آخرت کے منکر سے مر گئے، مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا یہ باتیں جو ہے نا صرف شاعری ہے،
لفاظی یا لفظوں کے چکر سے یہ آدمی لوگوں کو گمراہ کر دیتا، ورنہ مرنے کے بعد کیا شاعری واقعی ایسی ہے کہ آدمی کو پھنسا لیتی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ میرے دل میں آیا کہ یہ کاہن جنات ہیں اس کے پاس، میرے دل کی بات اس نے معلوم کر لی۔ آپ نے پڑھا وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہنوں کی باتیں نہیں ہیں، خدا کا کلام ہے۔ تو فرماتے ہیں فواق الاسلام و قلبی کل موت، میرے دل میں گھس گیا۔ اور ادھر ایک بہت سے آواز سنی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اس میں سے آواز سنی کہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے اندر ایک رہبر بھیج دیا، بت خانے سے نکلے حضور کی خدمت میں۔ تو طلب پیدا ہونے کے بغیر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تو کہتا اگر تم غنی بنتے تو میں تم سے بڑھ کر غنی ہوں، میں تمہارا کو محتاج ہوں کہ تمہیں ڈھونڈتا پھروں، اصول ہے اللہ کیا۔ تو یہی بات اللہ نے کہی کہ چاہیے کہ تم وقت کی قدر کرو، جو ٹائم تمہیں ملا اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ کون سی گھڑی آئے گی جب تم کلام سن کر توبہ کرو گے، وقت ختم ہو جائے گا اور پھر روتے رہو گے۔ توبہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، اس سے جلدی فائدہ اٹھا لو۔ اور اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، میری اور آپ کی یاد جانے کے جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، باوضو تھے، الگ ہو کے ایک طرف 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کون سی نماز کا وقت؟ فرمایا نہیں، نماز کا وقت نہیں تھا، جب میں نے قبروں کو دیکھا تو ذہن میں آیا کہ عبداللہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب یہ جواب دے رہے ہیں تیرا کوئی پتہ نہیں ابھی ختم ہو جائے، اس لیے یہ جو گھڑی میسر ہے اس میں کچھ اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو زندگی میرے دوستوں بھائیوں قیمتی ہے، اس میں ہمیں خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور ہماری تو ذمہ داری دوہری ہے جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں سوچنے کے لیے کہ صرف اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، اللہ کے دین کو دوسری دنیا تک پہنچانا اور اس کو غالب کرنا۔ تو یہ اجتماع جو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور مبارک کرے۔ میرے رفیق آئے ہیں، ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیں، مگر خدا کے لیے مردہ دل جو ہے نا ان کو زندہ کریں، اور اس میں اللہ کا خوف جو اس کو جگہ دیں، اور آخرت کی فکر جو ہے نا اس کو اجاگر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔